نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتن، جو بندہ ایک رکعت پالے. کیا مطلب؟ یہاں میں ایک رکعت میں نے نماز پڑھائی، دوسری رکعت میں کھڑا ہوا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی شخص شامل ہو گیا، یا وہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں پڑھ رہا تھا کوئی، اس میں شامل ہو گیا، وہ تو جمعہ کی رکعت 2 ہی پڑھے گا. لیکن کوئی شخص سجدے کی حالت میں آ کے ملا، تشہد کی حالت میں آ کے ملا، یہ باہر جو بھائی لیٹ ہوتے ہیں یا آپ میں سے میرے نوجوان بھائیوں، یہ کنفرم حدیث ہے، اس کو چاہیے وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا، جمعہ کی نماز 2 نہیں پڑھے گا. جی ہاں، یہ حدیث ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان باتوں کو سیکھیے، یہ جمعہ کے حکام ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس نے ایک رکعت پائی. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو رکوع میں آ جائے دوسری رکعت کے، چلو وہ ہو جائے گا. عرب علماء کا فتویٰ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ آپ کی مرضی. اگر آپ رکوع میں شامل ہونے کو رکعت شامل کرتے ہیں کہ رکوع میں ایک شخص آ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میری رکعت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اور رکعت پڑھ لے، وہ اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں طرف علماء کے فتوے ہیں. لیکن جو شخص آخری تشہد میں آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی کیا کروں گا، صرف 2 رکعتیں پڑھوں گا، 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا، یہ قرآن حدیث سے بات ہے. آپ کسی اور سے پوچھیں، آپ کو کوئی صحیح حدیث بتا دے اور وہ کہے نہیں جمعہ ہی پڑھے گا، آپ پڑھ لیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ گناہ کا کام کریں، لیکن قرآن حدیث میں یہ واضح احکام ہے کہ جو بندہ تشہد کی حالت میں آ کے ملتا ہے، سجدے کی حالت میں یعنی آخری رکعت کے آخری حصے میں آ کے ملتا ہے، وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ کتنی نمازیں پڑھے گا؟ 4 رکعت پڑھے گا.